سے انکار کیا تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہت جلدی انفولڈ ہونا شروع ہوئیں. ہم کیونکہ پاکستانی قوم تھوڑی سی جذباتی قوم ہے، ہم تتے بیانوں کا چسکا تو لینا چاہتے ہیں. کوئی گرم بیان دے تو ہمارا خون تو کھولتا ہے، ہمیں اچھا تو بڑا لگتا ہے، لیکن ہم اس کی قیمت اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں بیان کوئی ہمارے لیے تتے دے اور قیمت کوئی اور ادا کرے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان نے کوئی بہادر بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ کیا ہماری مائیں بانچ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. وجہ ہمارا مجموعی کردار ہے. ہمارا مجموعی کردار ہی ایسا ہے کہ ہم تگڑے بیان کو سراہتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہو کے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. جب آپ تگڑے بیان دیتے ہیں تو جو تگڑے ملک ہوتے ہیں، جو آپ کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس سے مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کے ہاں تیل کی رسد دوسری چیزیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں. آپ کے ارد گرد کچھ ملک ہیں جنہوں نے اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کی عوام نے میں بات کر رہا ہوں. وہاں دوائیوں تک کی پابندیاں لگی ہیں. بڑا آسان کام ہے ان کے لیے بھی، لیٹ جائیں اگلے دن دوائیاں ہی دوائیاں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ رکھیں کہ یہ جو نواز شریف آیا، شہباز شریف آیا، فضل الرحمان آیا، یہ جو کردار ہیں یہ خود بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے رویوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کی یہ جو بزدلی ہے وہ ہمارے رویوں نے بنائی ہوئی ہے. ہاں، یہ تھوڑے شاطر لوگ ہیں، ان کے اندر اپنے اندر مورل کریج نہیں تھی، اور جب ساتھ انہوں نے ہمارا کردار دیکھا ایز اے قوم کہ ہم تگڑا بیان تو چاہتے ہیں، بعد میں پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہتے، تو انہوں نے پہلے دن سے سیکھا کہ جڑا تگڑا ہے وہ دے اگے نیویں ہو جاؤ، جڑا ماڑا ہے وہ دا گریبان پکڑ لو. انہوں نے پہلے دن سیکھا کہ اگر حکومت میں رہنا ہے تو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہنا، جی حضور کہنا ہے. ان حکمرانوں نے پہلے دن سے سیکھا. یہ اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں، بیٹا فلاں فلاں ملک ہے اس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، بیٹا فلاں ملک سے کوئی پیغام آئے تو سر پاؤں پہ رکھ کے بات ماننی ہے، لیٹ جانا ہے، بھاگتے جانا ہے. تو یہ ان کی ٹریننگ میں شامل ہے. اور ان کی ٹریننگ میں شامل کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کی ٹریننگ میں شامل کرنے والے ہم میں سے لوگ ہیں. بڑے سارے لوگ ضیاء الحق کو جو ہے وہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیکن جب بھٹو کو پھانسی لگی تو وہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے. اس دن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. بہت سارے لوگ بھٹو کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں. جب بھٹو نے 73 کا آئین دیا اور اگلے ہی دن اس آئین کو معطل کر دیا، اس میں تمام اچھی چیزوں کو، تو بہت سارے لوگ تب ستو پی کے سوئے رہے. تو ہم بنیادی طور پر تگڑے فیصلوں کے پیچھے جا کر ان کی پیراداری نہیں کرتے. اس لیے دنیا میں بہت ساری طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ یہاں یہ رسم چل پڑی ہوئی ہے تو قابو کر لو، جیسے کیا جاتا ہے. تو یہ بات شروع ہوئی جون 21 2021 سے. عمران خان نے، آپ کے بیٹے عمران خان نے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ کہتے تھے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، آپ کہتے تھے 150 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا اس جنگ میں، آپ کہتے تھے یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ میرے پاکستانیوں کی جنگ نہیں ہے. تو اب اگر آپ سے کوئی ملک آپ کے ہوائی اڈے مانگے گا تاکہ یہاں سے وہ کسی اور ملک پہ حملہ کر سکے، تو کیا آپ ہوائی اڈے دیں گے امریکہ کو؟ یہی سوال تھا. یاد ہے آپ سب کو؟ یادداشت بھی ہماری کمزور ہے. صرف ہمارے ارادے ہی کمزور نہیں، ہماری یادداشت بھی کمزور ہے. تو یہی سوال تھا نا. اس کے دو طریقے سے جواب تھے. بزدل بندہ بیٹھا ہوتا
تو وہ کہتا کہ امریکہ ہمارا الائی ہے, ہم بیٹھ کے بات کر کے فیصلہ کریں گے. تھوڑا سا کم بزدل بیٹھا ہوتا تو وہ یہ کہتا ابھی یہ سوال ہی نہیں ہوا, تو جب ہوا نہیں تو میں آپ کو جواب کس چیز کا دوں. اور عمران خان سے بہتر پریس کو جواب کس کو دینے آتے ہیں. اس سے بھی تھوڑا اور کم بزدل ہوتا تو وہ کہتا کہ ابھی ہم نے ایسا کچھ نہیں سوچا, ہماری اس پہ ریزرویشنز ہیں, لیکن ہم امریکہ سے بات کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ عمران خان نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز زندگی میں کسی بھی قوم کی خودداری ہے, اور خودداری کے لیے لیڈروں کو ہی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. کانسیکوینسز, نتائج کا پتہ ہونے کے باوجود عمران خان نے کہا کہ میں کسی اور ملک کو اپنے اڈے نہیں دوں گا تاکہ وہ یہاں سے جا کے بمباری کر کے کسی اور ملک میں قتل و غارت کرے. جواب کیا تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. اس سے اگلے دن سے کیا شروع ہوا آپ ذرا دیکھیے, آرکائیوز دیکھیے اپنی. کچھ سفارت خانوں کے لوگ فوراً مریم صفدر سے ملتے ہیں, شہباز شریف سے ملتے ہیں, حمزہ شہباز سے ملتے ہیں, زرداری صاحب سے ملتے ہیں. اس کے فوراً بعد بلاول دورے شروع کر دیتا ہے بیرونی ممالک کے, خفیہ میٹنگز کرتا ہے. پاکستان میں یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی اور خفیہ میٹنگ بلاول کی ہونے جا رہی ہے, اور جب یہ پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان سارے کاموں کا تو یہاں شوشہ چھوڑا جاتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم اب ستمبر, اکتوبر, نومبر میں آئیں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے. پھر اس بات کو تھوڑا سا آگے کیا جاتا ہے, پھر آگے کیا جاتا ہے, اور پھر دسمبر میں آ کے حتمی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مارچ کے اندر ہم نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو آپ کو صرف تاکہ یہ تاریخ میں میری آج کی ہوئی پریس کانفرنس موجود رہے, آپ کی سماعتوں میں رہے, نتیجہ جو بھی نکلے گا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ کی سماعتوں میں یہ بات موجود رہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ شروع کب سے ہوا. اب اگلی بات کرتے ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے کہا کہ عمران خان نے یورپین سفیروں کو ناراض کر دیا. عمران خان نے تو کبھی کسی ملک کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی. عمران خان نے کبھی کسی ملک پہ حملہ کرنے کی بات نہیں کی. عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں ہیں, ہم بڑا احترام کرتے ہیں جو انہیں وہاں عزت سے رکھتا ہے. عمران خان تو سب سے دوستی کی بات کرتے ہیں. عمران خان تو کہتے ہیں جنگ کے بغیر دوستی سے بات نپٹائیے. روس گئے تو وہاں یوکرائن تنازع پہ بھی یہی سٹیٹمنٹ دیا جو ہماری پریسر آیا وہاں سے. افغانستان پہ بھی عمران خان نے یہی کہا. اور آپ کی یورپی یونین سے مسٹر چارلز کا جو فون آیا پرائم منسٹر کو, اور اس کے بعد ان کا ٹویٹ بھی آیا کہ انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے جو ان کی لیڈرشپ کا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کریں اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے ختم کریں, کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ عمران خان امن کا وزیر ہے. یار یہ پیچھے ذرا خاموشی رکھیے گا بھائی, کیونکہ عمران خان امن کا سفیر ہے. عمران خان لڑائی جھگڑے میں بلیو نہیں کرتا, تاحال کہ کوئی مودی جیسا پاگل ہمارے اوپر اس کو مسلط نہ کرے تو پھر بھرپور جواب دینا جانتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.